16 دسمبر گزشتہ 52 سال سے درد دل رکھنے والے پاکستانیوں کو دکھی، افسردہ اور غمگین کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تاریخ تھی جب پاکستان دو لخت ہوا تھا، جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا تھا، جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ رونما ہوا تھا، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جدائی ہوئی تھی، جب بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا تھا، اور یہ سانحہ ہونا ہی تھا۔ یقیناً بنگلہ دیش نے ایک دن پاکستان سے الگ ہونا تھا، مشرقی پاکستان نے ایک دن مغربی پاکستان سے جدائی اختیار کرنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نقشے میں دیکھیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے مابین فاصلہ کتنا ہے۔ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے فاصلہ تھا، خشکی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو دونوں کو ڈائریکٹ بلا واسطہ ملانے والا ہو۔ یوں سمجھیے کہ ہم نے مشرقی پاکستان تقسیم کے وقت ہی ہندوستان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ تقسیم کے وقت نہ جانے اس تقسیم کو قبول کیسے کر لیا گیا۔ اسی لیے اس وقت بھی بعض مفکرین نے، دانشوروں نے، سیاستدانوں نے یہ رائے دی تھی کہ یہ تقسیم سراسر ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان آغاز میں ہی دو الگ مملکتوں کو وجود دیا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ ہونا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ متوقع نہیں تھا۔ یہ پاکستان دو حصوں میں بٹا کیوں؟ بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ کیوں ہوا؟ ایک تو بڑی وجہ یہ تقسیم ہی تھی، دوسری بڑی وجہ ہندوستان کی چال بازیاں، ان کی سازشیں، ان کی ریشہ دوانیاں مسلسل بنگلہ دیش میں تھیں، اور وہ مسلسل اس پر کام کیے جا رہے تھے۔ وہاں کے تعلیم یافتہ طبقے کو، وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے مدرسین کو انہوں نے ذہنی طور پر اس قدر قائل کر لیا تھا کہ مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان تمہارے حقوق سلب کر رہا ہے، تاکہ وہاں بغاوتیں ابھریں، اور ایسے ہی ہوا۔ بغاوتوں نے سر اٹھایا، چپکلشیں جنم لینے لگیں، اختلافات کو ہوا ملی، اور پھر کچھ ہماری سیاسی غلطیاں بھی تھیں کہ ہم نے بنگلہ دیش میں جا کر کے ہمارے لیڈروں نے، جناح صاحب نے اعلان کیا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی، وہاں بنگالی زبان کا شور اٹھا، اور یہ کافی اختلاف کا سبب بھی بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی پالیسیاں ایسی کمزور رہیں، ہم نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک سوتیلے بیٹے والا سلوک رکھا۔ نتیجتاً بنگالیوں کے دل مغربی پاکستان سے متنفر ہو گئے، اور پھر جب یہ شورش بڑی، اختلافات بڑے، ایک جنگ کی صورت میں نمودار ہوئے، تو بھارت نے اپنی فوجیں بنگال میں اتار دی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جنرل نیازی صاحب نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی 90,000 فوج کو انڈیا کے حوالے کر دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس میں سے آج بھی کئی پاکستانی انڈیا کی جیلوں میں سڑ گل رہے ہوں گے، کئی وہیں مر کھپ گئے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ آج بھی یہ سانحہ ہمیں رلاتا ہے، آج بھی یہ سانحہ اشک بہانے پر مجبور کرتا ہے، آج بھی یہ سانحہ ماضی کی تلخ یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ شاعر نے شاید اسی لیے کہا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ یہ یادیں جہاں تلخ ہیں، دکھ دیتی ہیں، غم دیتی ہیں، افسردہ کرتی ہیں، وہیں پر یہ سیکھنے کو سبق بھی دیتی ہیں کہ دیکھو جو غلطیاں تم نے ماضی میں کی تھی دوبارہ نہیں کرنی، جیسا تم پہلے کر چکے ہو اب نہیں کرنا۔ تم ایک قوم ہو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہو، تم جس نظریے، جس فکر اور جس سوچ پر ایک ملک میں بیٹھے ہو، اس نظریے، اس سوچ، اس فکر کو فروغ دو،
وہ نظریہ کیا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک قوم ہو، پھر بنگالی کیا، پھر مشرقی پاکستانی کیا، مغربی پاکستانی کیا، پنجابی کیا، پٹھان کیا، بلوچی کیا، سندھی کیا، یہ تقسیم کیوں ہے؟ تم ایک قوم ہو، ایک رہو۔ ہم نے اس وقت بھی باہم اتفاق کو ختم کیا، انتشار اور افتراق کی فضا قائم کی، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج پھر اسی انتشار کا شکار ہیں، ہم سیاسی انتشار کا شکار ہیں، مذہبی مسلکی انتشار کا شکار ہیں، لسانی، قومی، علاقائی انتشار کا شکار ہیں۔ یہ انتشار جب تک ہم میں ہے تب تک ہم کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ خطرات ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اس لیے کہ جہاں انتشار ہوتا ہے جہاں انتشار ہے وہاں فساد ہے، جہاں فساد ہے وہاں تباہی ہے۔ اتفاق ہے تو رحمت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد اور نصرت بھی جماعت پر ہوا کرتی ہے، اللہ کا دست رحمت بھی جماعت پر ہوتا ہے، اتفاق کی صورت میں ہوتا ہے، اتحاد کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب یہ کٹ جاتے ہیں، جب انتشار کا شکار ہوتے ہیں، جب آپس میں بٹ جاتے ہیں، رنگ و نسل پہ بٹتے ہیں، قوم پہ بٹتے ہیں، علاقے پہ بٹتے ہیں، جب یہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی بھی شکار آسانی سے کر لیتا ہے، پھر ان کو توڑنا مشکل نہیں ہوتا۔ ماضی سے سبق سیکھیے، 16 دسمبر 1971 سقوط ڈھاکہ سے سبق سیکھیے، اور آج بھی اپنے صفوں میں اتفاق اتحاد کی فضا قائم کریے، انتشار کی دلدل سے نکلیے، اس افتراق کی فضا کو ختم کیجیے اور ایک قوم بنیے تاکہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ پاکستانی بنیے، مسلمان بنیے، ایک بن کر کے میدان عمل میں اتریے، پھر دیکھیے کامیابیاں قدم بوسی کرتی ہیں۔